بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صورتحال اتنی خراب ہے، اتنی پیچیدہ ہے کہ نیندیں اڑ گئی ہیں لوگوں کی، حواس کام نہیں کر رہے، قوت فیصلہ بروئے کار نہیں آ رہی. مجھے 2009 کے وہ دن یاد آئے جب سوات میں ہر روز بعض اوقات درجنوں اور بعض اوقات اس سے بھی زیادہ لوگ قتل کر دیے جاتے تھے. ہفتے میں 2-3 بڑے دھماکے ہوتے تھے اور بارود پھٹتا تھا مزاروں میں، مارکیٹوں میں، مینا بازاروں میں، چرچوں میں، اور سینکڑوں آدمی جان سے جاتے تھے. اس وقت کوئی فیصلہ سازوں سے کچھ لوگوں کی ملاقات ہوئی، اتفاق سے میں بھی ان میں شامل تھا. کچھ اخبار نویسوں کو بلایا گیا تھا، میں بھی ان میں شامل تھا. تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا، کسی تمہید کے بغیر عرض کرتا ہوں تو ایک لمبی گفتگو تھی. میں نے ان سے عرض کیا کہ حضور قرآن مجید ایک حل تجویز کرتا ہے جب سمجھ میں نہ آتی ہو. جب یہ کہا گیا کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ دوست کون ہے اور دشمن کون ہے اور فیصلہ کیا کیا جائے، تو قرآن مجید کا ارشاد یہ ہے کہ اہل علم سے مشورہ کرو، اہل ذکر سے مشورہ کرو. اہل ذکر وہ لوگ ہیں جو خالص اور مخلص ہوتے ہیں. جب کوئی فیصلہ مدینہ میں نہیں ہو پاتا تھا تمام مشاورت کے باوجود، تو اہل بدر سے مشورہ کیا جاتا تھا. آخر میں جناب علی کرم اللہ وجہ سے سب لوگ جانتے ہیں کہ بہت مشورہ کیا جاتا تھا، اور اصحاب سے مشورہ کیا جاتا تھا، وہ بھی معلوم ہی ہے کن سے کیا جاتا تھا. تو بہت بعد میں ایک دفعہ جو آدمی سب سے زیادہ ذمہ دار تھا اس نے میرا شکریہ ادا کرنے کی کوشش کی، اور بہت سے اہم لوگوں کے موجودگی میں. تو میں نے ان سے عرض کیا اور دوسروں سے بھی کہا کہ آپ ان کا شکریہ ادا کریں. میں نے ان سے کہا حضور میں اس معاملے میں ایبسولوٹلی کلیئر ہوں کہ میں نے کوئی خدمت انجام نہیں دی. اچھا خیال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. میں نے آپ کو صرف ایک بات بتائی تھی کہ فلاں ڈاکٹر اچھا ہے اور اس سے آپ مشورہ کر لیں. اس سے اگر آپ کو علاج مقصود ہے تو اس سے پوچھ لیں. پوری انسانی تاریخ میں یہی اصول کار فرما رہا ہے. ابراہم لنکن سب سے زیادہ مشورہ کرنے والوں میں شامل تھے. جناب ان سے بہت پہلے جناب عمر فاروق اعظم سب سے زیادہ مشورہ کرنے والوں میں، سبھی لوگ ویسے مشورہ کرتے تھے. خلفائے راشدین میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو مشورہ نہ کرتا ہو، اور خلفائے راشدین میں امام حسن بھی شامل ہے. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جب ان کا نام نہیں لیا جاتا. قائد اعظم جنہیں سول سپوکس مین کہا جاتا ہے، اسٹینلے والپٹ کہتا ہے کہ ایسا کارنامہ سیاسی تاریخ میں کسی نے انجام ہی نہیں دیا. یعنی پچھلے 300 سال میں جو جدید آئینی سیاست ہو رہی ہے کہ ایک قوم کھڑی کر دی، ایک ملک بنا دیا اور اس قوم کو آزادی دلا دی. ڈھاکہ سے لے کے چترال تک، چاٹگام سے چترال تک وہ اپنی BMW میں، کبھی ٹرین میں، کبھی کسی طرح سفر کرتے پھرتے تھے. اور سب سے زیادہ مشورہ کرتے تھے وہ وکلاء کے ساتھ اور نوجوانوں کے ساتھ، کہ وکلاء کا رابطہ بہت ہوتا ہے لوگوں سے اور نوجوان بالکل کھری رائے دیتے ہیں. اہل علم سے مشورہ کیا جاتا ہے اور ہم جانتے ہیں، وہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، وہ کہنے اہل علم سے مشورہ کرتے تھے. اصول یہ ہے حضور کہ آپ فیصلہ نہیں کریں گے تو تقدیر فیصلہ کرے گی. جہاں لوگ اپنی فہم و فراست کو بروئے کار نہیں لاتے، اصولوں کو منہوج نہیں رکھتے، جو قوم آئین کو نظر انداز کر دیتی ہے، جو معاشرہ قوانین کو بھول جاتا، اس کا فیصلہ پھر قدرت کرتی ہے، پھر آسمان سے فیصلہ صادر ہوتا ہے. وقت نہیں ہے، فیصلہ کریں. دیکھیے ایشوز بہت پیچیدہ ہیں، افواہیں ہیں، سب ہیں، لیکن ان کو سارٹ آؤٹ کر کے ان کی فہرست مرتب کی جا سکتی ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے عمران خان صاحب کی بینائی خراب ہو گئی، دائیں آنکھ کی نظر خراب ہو گئی. اب میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جاتا. جو آخری کوششیں ہوئی ہیں وہ یہ ہیں کہ فیصلہ ایک سٹیج پہ تو یہ کیا گیا کہ ان کو لے جایا جائے گا شفا آئی ہاسپٹل میں، راولپنڈی میں جو ہے، جو بہت ہی شاندار ہاسپٹل تھا. میرا اس سے واسطہ رہا ہے جنرل خداداد خان صاحب سے. ایک زمانے میں انہوں نے یہ بھی پیشکش کسی کے ذریعے مجھے کی کہ میں اس اسپتال کے ڈائریکٹروں میں شامل ہو جاؤں، یعنی مشورہ دیا کروں.
ایک خدمت گزار کے طور پہ. میں کوئی ڈاکٹر تو نہیں تھا، نہ کسی چیز کا ایکسپرٹ تھا، نہ کوئی ایڈمنسٹریٹر ہوں. بہت ہی شاندار علاج وہاں پہ ہوتا تھا. اب اس پہ اعتماد نہیں ہے، اس لیے کہ جنرل صاحب تو نہایت مخلص آدمی تھے اور وہ اپنی تشہیر بھی پسند نہیں کرتے تھے. بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ انہوں نے اپنی ساری جائیداد وقف کر دی، اپنی تمام صلاحیتیں اس میں لگا دیں، اور 7 ہاسپٹل ہیں، ایک ہاسپٹل نہیں ہے پورے ملک میں پھیلے ہوئے. اب اس کا حال کیا اللہ بہتر جانتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ خاندان کو اعتماد نہیں ہے، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو اعتماد نہیں ہے، تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت کو اعتماد نہیں ہے. تو مسئلہ صاف ظاہر ہے نا کہ اعتماد کا فقدان ہے. اب حکومت کہتی ہے کہ شفا ہاسپٹل اور پیمز ہاسپٹل کے 2 ڈاکٹر پر مشتمل ٹیم نے جو معائنہ کیا ہے خان صاحب کا، وہ پہلے تو انہیں ہاسپٹل لے جانا تھا، اس پہ علیمہ خان متفق نہیں ہوئی اور رضامندی نہیں دی. انہوں نے کہا، اور ان کا موقف تو اصولی طور پہ تو ٹھیک ہے، حکمت عملی کے اعتبار سے بعض لوگوں کو اس پہ اعتراض ہے، لیکن اصولی طور پر تو صحیح ہے کہ خاندان کے کسی آدمی کو شامل ہونا چاہیے. اور خان صاحب کے جو اعتماد کے ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر فیصل سلطان اور عاصم یوسف، انہیں شامل ہونا چاہیے. چنانچہ وہ پیمز کا ایک ڈاکٹر اور ایک شفا ہاسپٹل کے ڈاکٹر نے رپورٹ بنا دی. اب اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ آئی سائٹ بہتر ہو رہی ہے، بینائی بحال ہو رہی ہے، اور بعد نے تو یہ دعویٰ بھی کیا کہ جناب 70% بحال ہو گئی ہے جو آنکھ میں انجیکشن لگایا گیا ہے اور جو ڈراپس ڈالے گئے ہیں اس کی وجہ سے. اب مصیبت یہ ہے بھائی کہ ان پر اعتماد ہی نہیں ہے. جب اعتماد بحال کرنا ہو تو چیزوں کو شفاف رکھا جاتا ہے، چیزوں کو کھول دیا جاتا ہے، واضح طور پر بیان کیا جاتا ہے، اعتماد میں لیا جاتا ہے. اب یہ کام تو ہو نہیں رہا. وزیر اعظم صاحب کی حالت یہ ہے کہ وہ بنگلہ دیش تک تو جا نہیں سکتے، جہاں ایک فیصلہ کن موڑ ہے تاریخ کا، جہاں انہیں جانا چاہیے تھا. یا صادق صاحب کو بھیج دیا، وہ گھبرائے ہوئے وہاں گئے، گھبرائے ہوئے رہے، واپس آ کے گھبراہٹ میں کچھ بیانات انہوں نے دیے. اب احسن اقبال صاحب کو بھیج رہے ہیں جہاں نئے وزیر اعظم کو حلف لینا ہے، پاکستان کے مستقبل کا اس سے گہرا تعلق ہے. اور پروفیسر احسن اقبال کو بھیجنے میں، پروفیسر احسن اقبال صاحب کتنے ہی دانا آدمی ہوں اور کتنی وہاں جا کے موضوع گفتگو کریں، لیکن وزیر اعظم کو جانا چاہیے تھا. ایسا لگتا ہے قوت فیصلہ ہی مر چکی ہے. راز فکری کا فقدان. اللہ کے رسول نے صاحب کے درمیان بیٹھے تھے، بہت سی ٹیڑھی لکیریں کھینچی، پھر ایک سیدھی لکیر کھینچی اور یہ کہا یہ ہے صراط مستقیم. آپ مجھ سے پوچھئے، میری بات آپ کو بہت شاید کچھ بعض لوگوں کو عجیب لگے، مجھ سے پوچھئے کہ اگر تمہیں اس طرح کی کسی چیز کا، ظاہر ہے اتنے بڑے معاملے کا فیصلہ تو میں نہیں کر سکتا، کسی پیچیدہ صورتحال کا فیصلہ کرنا ہو تو تم کیا کرو گے؟ تب میں کہوں گا کہ میں بسم اللہ پڑھوں گا، اللہ سے توفیق مانگوں گا، سورہ فاتحہ پڑھوں گا، اور جو اللہ کے رسول نے دعا بتائی تھی وہ پڑھوں گا. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا والعذاب الآخرہ. اے اللہ ہمارے سارے کاموں کا انجام اچھا کر اور ہمیں دنیا میں خاری سے اور آخرت میں عذاب سے محفوظ رکھ. آپ جب توفیق مانگتے ہیں تو اس کی کئی صورتیں ہیں. آپ مشورہ کرتے ہیں اور بہترین لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، خالص لوگوں سے، مخلص لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، ماہرین سے مشورہ کرتے ہیں. اس لیے کہ یہ بحران تادیر اس طرح تو نہیں چل سکتا. یہ کرکٹ میں آپ نے دیکھ لیا تماشا، تمام مبصرین متفق ہیں. مجھے تو کرکٹ کا کوئی زیادہ فہم نہیں ہے، زیادہ کیا بہت معمولی سی سوجھ بوجھ ہے. وہ بھی عمران خان کے صحبت کے طفیل جو 15-16 سال میں ان کے قریب رہا، اور کچھ اور کھلاڑیوں سے، میاں داد سے کبھی ملاقات ہو گئی، کبھی ان سے ہو گئی، جاوید میاں داد سے، کبھی کسی اور صاحب سے، تو محسن صاحب سے ہو گئی کبھی ملاقات، ان سے کچھ چند باتیں لرن کر لیں. تمام مبصرین، مستند مبصرین متفق ہیں کہ 3 آدمیوں کو شامل نہیں کرنا چاہیے. ان تینوں کے نام بھی آپ کو معلوم ہے کہ وہ سفارشی ہیں، وہ اپنی افادیت کھو چکے ہیں. ہر کھلاڑی ایک وقت آتا ہے کہ تھک جاتا ہے، اس میں بڑی یکسوئی کی ضرورت ہوتی ہے اور بڑی کنسنٹریشن چاہیے ہوتی ہے، اور بڑی آدمی کو فزیکلی فٹ ہونا چاہیے، صحت مند ہونا چاہیے. اب بھائی کرکٹ کا آپ کا بورڈ کا چیئرمین آپ نے ایسے شخص کو لگا دیا جس کے پتہ ہی نہیں، اب جدی معلوم نہیں کرکٹ کی. بھائی محض اس بنیاد پر کسی شخص کو مقرر نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اپنا بڑا سوجھ بوجھ کا بڑا ذہین آدمی ہے.
وہ ایک معاملے میں تو انہوں نے بڑی سوجھ بوجھ کا مظاہرہ کیا انڈیا کے ساتھ بارگیننگ میں. وہ ایک نیا کرکٹ اسٹیڈیم بنا رہے ہیں اسلام آباد میں جس کا کوئی جواز کوئی شخص پیش نہیں کر سکتا. وہ کرکٹ تو اسلام آباد کے کونے پہ گراؤنڈ موجود ہے, پنڈی کے آخری کونے پہ, اور وہیں سے اسلام آباد شروع ہوتا ہے. اب وہ بہت اربوں روپے انہوں نے لاہور میں خرچ کر دیے. بھائی اس طرح تو فیصلے نہیں ہو سکتے. جب آپ یا اصول پہ چلیں گے یا مصلحت پہ چلیں گے. مصلحت سے کام لیا جا سکتا ہے, چیزوں کو بعض اوقات ٹالا جا سکتا ہے, لیکن ایک وقت آتا ہے جب فیصلہ صادر کرنا ہوتا ہے. فیصلے کا وقت آ پہنچا ہے, اب آپ اسے ملتوی نہیں کر سکتے. دیکھیے فرض کیجئے بہت سے لوگ مجھ سے بہتر حل تجویز کر سکتے ہیں آبویسلی, یہ بالکل میں کثرت نفسی کی وجہ سے نہیں کہہ رہا. جو لوگ سیاسی حرکیات کو زیادہ سمجھتے ہیں, جو معلومات رکھتے ہیں, جو باخبر ہیں, جو رابطے میں ہیں. لیکن فرض کیجئے آپ یہ کرتے ہیں کہ محمود اچکزئی صاحب سے بات کرتے ہیں, ان سے پہلے بھی بات کی گئی ہے اور ان کے کہنے پر ہی علامہ ناصر عباس صاحب کی ایک ملاقات کرائی گئی ہے اور ایک ملاقات اور متوقع ہے. اچکزئی صاحب سے بات کریں, علیمہ خان سے بات کریں, اور ان سے بات کرنے کے بعد شوکت خانم کے 2 ڈاکٹروں کو اس میں شامل کریں, فیصل سلطان صاحب کو اور عاصم یوسف صاحب کو. اب اگر حکومت کا موقف صحیح ہے, میں مفروضے کے طور پر تسلیم کرتا ہوں کہ صحیح ہے, بینائی بہتر ہو سکتی ہے. دنیا میں بہت سی چیزیں ہو جاتی ہیں, دنیا ایسے بہت سے واقعات ہم نے دیکھے ہیں کہ ایک مریض جو ہے بظاہر نظر آتا ہے کہ اس کا کوئی علاج ممکن نہیں ہے, تو کہ نئی میڈیسن آ جاتی ہے. کسی کے ذہن میں کوئی بہت اچھا خیال آ جاتا ہے کہ اس دوا کو اس طرح سے اگر استعمال کیا جائے اور اس کے ساتھ فلاں دوا دی جائے اور خوراک کا خیال رکھا جائے اور انگزائٹی دور کر دی جائے, مریض کی بے چینی دور کر دی جائے, تو ممکن ہے. میں فرض کرتا ہوں کہ بہتر ہو رہا. جب بہتر ہو رہی ہے حالت, ملاقات کرانے میں تامل کیا ہے؟ تامل ایک نفسیاتی رکاوٹ کی وجہ سے ہے. نفسیاتی رکاوٹ یہ ہے کہ یہ لگے گا کہ ہم جھک گئے, ہم نے بات مان لی. اور یہ بات ایک حد تک پی ٹی آئی پہ بھی صادق آتی ہے, کوئی یکسوئی نہیں ہے, کوئی قیادت ہے نہیں. علیمہ خان بھی لیڈر ہیں اور بظاہر تو ان کا موقف ٹھیک ہے, بھی خاندان کو اعتماد میں لیے جانے چاہیے. شوکت خانم کے ڈاکٹر عاصم یوسف صاحب جنہیں سب سے مستند ماہر سمجھا جاتا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ سرکاری رپورٹ تو میں نے پڑھ لی, بات بھی کر لی, لیکن اب مجھے مریض کو دیکھنے کا موقع ملے تو میں اس پہ اعتماد کروں اور میں جانوں کہ سچائی کیا ہے. ادھر حکومت کا کوئی نمائندہ موجود ہی نہیں ہے. اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں, ان کا بیان جو ہے, فرض کیجئے اس میں سچائی بھی ہے, کیا ان کی ساکھ ہے؟ کیا ان کا اعتبار ہے؟ جب نہیں ہے تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اعتبار بحال کرنا ہوگا, اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. اور اعتماد بحال کرنے کے لیے فوری اقدامات کرنے ہوں گے اور اب وقت نہیں ہے. پوری دنیا میں سب لوگ پوچھتے ہیں, سب صاحب الرائے لوگ, دنیا کے سارے چینل, تمام اخبارات یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی ایک مسلمہ اصول ہے تمام تہذیبوں میں, تمام معاشروں میں, تمام ملکوں میں, مریض کا اعتماد ہونا چاہیے ڈاکٹر کے پاس. ایک اس شہر میں ہزاروں ڈاکٹر ہیں, میں تو اس ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا جس کا مجھے تجربہ ہے, جس پر مجھے اعتماد ہے, خاص طور پہ اس شکوک و شبہات کی فضا میں جس میں یہ بھی کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں کہ زہر دیا گیا ہوگا, یہ ایسا ہوا ہوگا, فلاں چیز ہے, ممکن ہے قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہو, پہلے بھی ان پہ فائرنگ ہو چکی ہے. اور بھائی اگر آپ مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہتے ہیں, جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ مسئلہ حل ہو جائے, تو کوئی نہ کوئی راستہ اس کا نکل آتا ہے. لیکن راستہ کیا ہوتا ہے؟ آئین اور قانون کے تحت, دستور کے تحت, اصول کے تحت, جو مروجہ طریقے مسلمہ ہوتے ہیں ان کے تحت مسئلے کا حل نکالا جاتا ہے. اس کے بغیر نہیں حل ہوتا. وہ ہے تو فقہ کا مسئلہ. وہ امام ابو حنیفہ کے پاس کچھ لوگ گئے جو یہ کہتے تھے کہ خواہ امام نماز پڑھا رہا ہو, سورہ فاتحہ کی تو تلاوت ضروری ہے, اس کے بغیر تو نماز ہوتی نہیں. انہوں نے کہا ایک آدمی تجویز کر دے. انہوں نے ایک آدمی تجویز کر دیا. تو روایت یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ مسئلہ تو حل ہو گیا, آپ نے ایک آدمی تجویز کر دیا. اسی طرح امام سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو وہ مقتدیوں کے مکمل اور پوری ترجمانی کرتا ہے. جب آپ حل کرنا چاہیے, جناب ابراہیم علیہ السلام کی ستائش میں قرآن مجید کہتا ہے, ہم جانتے ہیں جناب ابراہیم کا مقام کہ ہم سب جو تھوڑا بہت بھی معمولی سا علم بھی رکھتے ہیں کہ درود میں ان کا نام لیا جاتا ہے.
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب درود پڑھا جاتا ہے، جو زمین کے اس کونے سے اس کونے تک ہمیشہ ہر وقت پڑھا جاتا ہے، تو اس میں جناب ابراہیم کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ ان پہ اس طرح خیر و برکت، مفہوم عرض کر رہا ہوں، خیر و برکت نازل فرما جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ان کا درجات اس طرح بلند فرما، مفہوم عرض کر رہا ہوں، جس طرح جناب ابراہیم پہ کہتے. تو جناب ابراہیم کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ فہم و فراست، دانائی. اور قرآن مجید اسے اس طرح بیان کرتا ہے، کان ابراہیم حنیفہ، جناب ابراہیم یکسو بہت تھے. بالکل کلیئرٹی آف تھاٹ ہونی چاہیے، یہ طے کر لیں کہ اصول کیا ہے، کس بنیاد پر فیصلہ کرنا ہے، یہ طے کر لیں. پھر یہ میرا فارمولہ کیا، کوئی بہت سے فارمولے ہو سکتے ہیں، کسی فارمولے پہ اتفاق رائے ہو سکتا ہے. کوئی ناگزیر اس دنیا میں نہیں ہے، قبرستان ناگزیر لوگوں سے بھرے پڑے ہیں. لچک دکھانی ہوتی ہے، اصول کو دیکھنا ہوتا ہے اور فیصلہ کرنا ہوتا ہے. فیصلہ کرنے کے لیے آپ نے جو کرنا تھا وہ سب تو کر کے دیکھ لیا. لیڈر کو گرفتار کر لیا، امیدواروں کو ہراساں کیا، بہت سارے لوگ پارٹی چھوڑ گئے، 10,000 کارکن گرفتار بعد میں کر لیے گئے، الیکشن کا انتخابی نشان نہیں دیا، ہزاروں انتخابی نشان تھے، جبر ہوا، تشدد ہوا، ہر چیز کی گئی. مخصوص سیٹیں جو ایک پارٹی کی تھی دوسری پارٹیوں کو دیتی، عدالتی نظام منعقد کر دیا، 25 میں 26 میں آئینی ترمیم بھی آپ نے کر لی. ہوا کیا؟ پہلے تو یہ دیکھ لیا 8 فروری 2024 کو کیا ہوا. خلق خدا اس طرح بےتاب ہو کر گھروں سے نکلی اور 70 75 80% ووٹ ڈال دیے انہوں نے ایک پارٹی کو. پھر آپ نے نتائج بدل دیے. پھر اس کے بعد کیا ہوا، آئینی ترامیم بھی کر کے دیکھ لی. لوگ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. یہ ہے قدرت کا فرمان. لیکن ایک اصول اور بھی ہے جو قرآن مجید واضح کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو تخلیق کرنے کا فیصلہ کیا تو اپنے آپ پر رحمت کو لازم لکھا کتب علی نفسہ رحمہ، یعنی اس کی صفت رحم، اس کی صفت عدل پہ غالب ہے. اور ایک انسٹیٹیوشن ہے توبہ کا. جب آپ اپنی غلطی مان لیتے ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں، تاریخ میں اس کی انگنت مثالیں ہیں، بہت لمبی ہو جائے گی. جب آپ اپنی غلطی تسلیم کر لیتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا راستہ جو ہے وہ نیا راستہ اختیار کرنے کے لیے تیار ہیں، تو راستے کھل جاتے ہیں. راستے مستقل طور پر بند نہیں ہو سکتے. کوئی نہ کوئی راستہ آسانی سے نکل آئے گا. دیکھیے قدیم عرب کہتے تھے لکل فن رجال، ہر کام کے لیے آدمی ہوتے ہیں. وہ آدمی کہاں ہیں؟ ان آدمیوں کو تلاش کیا جائے، ان سے بات کی جائے. ایک اور بات بھی کہتے تھے قدیم عرب، صنعت جو ہے، صنائی جو ہے وہ چینیوں کو بخشی گئی، اور حکمت یونانیوں کو بخشی گئی، اور فصاحت عربوں کو بخشی گئی. ہر کام کے لیے لوگ ہوتے ہیں، ہر کام کے لیے گروہ ہوتے ہیں، اقوام ہوتی ہیں، ان سے فیصلہ. امریکی ایسے موقع پہ کہتے تھے دیکھیے کس طرح فیصلے ہو رہے ہیں. 17 سیٹیں ملیں جس پارٹی کو اس کا وزیر اعظم بنا دیا. جو ایک گمنام کارکن سے ہار گئی پی ٹی آئی کے، وہ وزیر اعلیٰ بنا دی گئیں، اور انہوں نے کیسی عجیب کابینہ بنائی اور کیسے فیصلے وہ کر رہی ہیں کہ جس آدمی کی جیب میں 100-150 روپے ہوتے ہیں، 200 روپے تو کہ 2,000 روپے جرمانہ ادا کرو. کہاں سے ادا کرے وہ؟ حادثے ہو رہے ہیں، لوگ رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، مارکیٹیں گر رہی ہیں. ایسے حادثات بھی ہوئے ہیں، کسی کو دل کا دورہ پڑا وہ جان سے گیا. کیا یہ لوگ ملک چلائیں گے؟ یہ لوگ تو ملک نہیں چلا سکتے. اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کوئی راستہ ڈھونڈنا ہوگا. ممکن ہے کسی درمیانی راستے پہ اتفاق ہو جائے، لیکن یہ تو ڈسکشن سے ہوتا ہے، یہ تو نیک نیتی سے ہوتا ہے. نیک نیتی شرط ہے ان الاعمال بالنیات. نیت ٹھیک ہے تو کوئی حل نکل آئے گا. کیسی عجیب و غریب چیزیں ہم سن رہے ہیں. زرداری صاحب کہتے ہیں اس کو عبادت کرنی چاہیے، عمران خان کو اس کو دودھ نہیں مانگنا چاہیے. عبادت تو وہ کرتا ہے، اور کرتا کیا ہے سارا دن. اور صبر کرنا چاہیے، صبر ہی تو اس نے کیا ہے. اس نے مانگا کیا ہے؟ کہ دودھ مانگا. دودھ کہاں مانگا اس نے؟ تو ایسے بچ گئے. یہ وہ صاحب ہیں جن کی ذہانت کی بڑی داد دی جاتی تھی. بہرحال مختصراً یہی عرض ہے. دیکھیے اس کو پولیٹیکل سائنس کی اصطلاح میں کہتے ہیں تاریخی قوتیں بے لگام ہو گئی ہیں.
ہسٹوریکل فورسز آر انلیشڈ. چیزیں کسی کے ہاتھ میں نہیں رہی ہیں، ہاتھ میں آ سکتی ہیں. توفیق طلب کی جائے، جو اصول ہے انہیں ملحوظ رکھا جائے تو راستہ نکل آئے گا. تو یہی ہے، میرے تو ایک ہی نقطہ ہے کہ فیصلہ کیجئے، ورنہ قدرت کاملہ اپنا فیصلہ نافذ کر دے گی. آپ کا بہت بہت شکریہ.